اصل میں اس وزیر اعظم نے اپنے گزشتہ ادوار میں جمعے کا دن قتل کیا ہے اور اس کی جگہ اتوار کا منحوس دن لگایا ہے۔ وہ جو خدا اس سے ناراض ہوا ہے نا، تو جیتنے کے باوجود ہارنے والوں کی طرف بے عزت ہوتا ہے، اور روزانہ کوئی کسی کو کہے کہ سوائے اس کے کہ آپ ہٹے اور آپ گرفتار ہو جائے اور آپ کو سزائے موت ہو جائے، پھانسی ہو جائے۔ خدا کی قسم پاکستان کے کسی لیڈر میں، سیاسی زعیم میں یا حریف میں اتنا جس نہیں ہے کہ اتنے بڑے منہ کی باتیں کر لے۔ یہ وہ ہے جو جمعہ قتل کیا گیا اور آج جمعے کا مذہبی دن اختیاری دن ہے، کوئی دفتر سے چھٹی کر لے ہو یا ویسے اس کا موڈ ہو کہ آج میں نے آرام تسلی سے جمعہ پڑھنا ہے، ورنہ دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹائیاں چڑھی رہتی ہے، پینٹ پتلون پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بش اور اوباما کے بیٹے اور پوتے لگتے ہیں اور اچانک صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ ٹائی اندر کر لیتا ہے، بس یہ بہت اچھا نمازی ہے۔ جبکہ یہی لوگ سویرے تیار ہوتے تھے، جمعے کا انتظام کرتے تھے، جس جگہ ان کا اعتقاد ہوتا تھا اور واعظ اور نصیحت سے فیض محسوس کرتے تھے، وہاں کے لیے روانہ ہوتے تھے، ساتھیوں کو لے چلتے تھے۔ وہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی۔ علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گرفت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی غلطی کر لے اور اس کا احساس نہ ہو۔ اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ تو فوراً معافی مانگ لے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے گا، عذاب پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر جتنا واویلا کرنا تھا اور جتنا ناراض ہونا تھا، اتنا مذہبی تنظیموں نے بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت بنا لیا، اور سیاسی بٹیر بازوں نے بھی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ تو ایک طرف سارا پارلیمنٹ ہے اور تمام سیاسی زعماء ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہے، اور دوسری طرف دو تین پتنگ اڑانے والے ہیں، اور انہوں نے ان سے مرکز پکڑا ہے، اور کبھی ایک کو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور کبھی دوسرے کو کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں۔ یہ اچھے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی قبضہ کرے اور آپ گلی میں کھڑے رہے کہ یہ کب نکلے گا، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ اور وہ معصوم طلباء و معصوم طالبات جو اپنے ادارے میں اندر بیٹھ کر کے تلاوت، ذکر، تسبیح کرتے تھے اور صرف شرعی نظام کا نام لیتے تھے، ان پر اندر فائرنگ کی گئی، گیس چھوڑی گئی اور ایسے زہریلے طریقے سے انہیں مارا گیا کہ تیپائیوں پر ان کی کلائیاں پڑی تھی اور جسم جلسے ہوئے تھے۔ الا یقولوا ربنا اللہ، صرف قصور ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہاں کے مولویوں نے اور ان کے بڑوں نے وہ تحریک صحیح اٹھائی یا غلط اٹھائی، اس کے لیے وقت صحیح دیکھا۔ بات یہ ہے کہ پروگرام تو دین کا تھا، آواز تو دین کی تھی، نہ صوبہ مانگ رہے تھے نہ حکومت مانگ رہے تھے، اور نہ ان کا کوئی مطالبہ تھا الا یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ ایک اللہ کا نام لیتے تھے اور اللہ کی زمین پر، اللہ کے دیے ہوئے ملک پاکستان میں شریعت کا نام لیتے تھے۔ ان کے خلاف کیسے ببر شیر کھڑے ہوئے اور کیسے بھیڑیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک قابل توقع عالم سیاسی زعیم، وہ بھی اے پی سی کے بہانے لندن روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک ملاقات میں ان کو کہا تھا
میں نے کہا محمد ابن ابی بکر نے جب حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی شہادت کے وقت اور حضرت عثمان نے ایسا دیکھا تو فرمایا اگر آپ کے والد ابو بکر آج زندہ ہوتے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کے عظیم فقیہ باپ میدان سیاست کا امام اگر آج زندہ ہوتے تو جو آپ کی جماعت سے باہر نکال دیتے. میری باتوں نے ان پر اثر کیا اور کافی دیر تک آپ دیدہ ہو گئے، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کی باتیں تو سیاسی نہیں ہے ہمارا ساتھی اور اس کو صدمہ بے انتہا پہنچا ہے. پھر جب دوسری حکومت آئی اور ان میں وہ شامل ہو رہے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ وہاں کے وہ جرائم پیشہ مولوی سے تمام جرائم ہٹاؤ گے اور ان کو بہرحال رہا کرو گے اور اس ادارے کو سرکاری اخراجات پر پھر سے بناؤ گے اور تمام مقدمات سب کروا کے پھر ہمارے ہاں آئے. یہاں عصر کی نماز پڑھی اور اندر مجھے بتایا کہ آپ کے آنسو ہونے اور درد و غم نے اثر دکھایا اور میں نے موجودہ حکومت سے شمولیت اس شرط پر کی ہے کہ ان سے تمام الزامات ہٹاؤں. اللہ جزائے خیر دے. دیر آئے تو درست آئے. بعض کام اللہ کے ہاں ہوتے ان کے اوقات مقرر ہوتے. بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے، محدثین نے لکھا ہے آپ اس لیے رو رہے تھے کہ خدا کی حکمت بہت طویل و عریض ہے، اللہ کا منشا اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، دیر بھی حکمت کا تقاضا ہے. اور حضرت فرماتے تھے نہیں میرے صحابہ پٹ جائیں گے، مارے جائیں گے، دیر ویر نہیں کرے، ابھی مدد چاہیے. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. اور آپ کو تب آرام آیا جبکہ جبریل آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ملائک کو مدد کے لیے نزول کا حکم دے دیا اور ان قریب مشرکین کی بھرپور جماعت تعداد اور استعداد سے آراستہ یہ شکست کھا جائے گی اور بھاگے گی اور آپ کے مٹھی بھر صحابہ میدان میں فتیاب ہو جائے گی. اور سورۃ قمر کی آیت آپ پڑھ رہے تھے اور خیمے سے باہر آئے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدہا وامر. تو بعض جگہ مدد آتی ہے لیکن اس میں حکمت الہی کے تحت دیر سویر بھی ہوتی ہے. بعض انبیاء نے دعائیں مانگی 800 سال بعد قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ خدایا اہل مکہ میں پیغمبر بھیجے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ بھی 850 سال بعد قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے درمیان 800 سال ہے. حضرت تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد 372 یا 375 سال اس میں صرف ہوئے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے.